صدر علی وقار، میں ایک ایسے ملک کا باشندہ ہوں کہ جہاں اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھنے کے لیے میں زندگی کی 23 بہاریں گزار چکا ہوں، مگر میرے خوابوں کی تعبیر کا کہیں کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ مجھے یہاں کے تعلیمی اداروں میں امانت، دیانت، صداقت اور شرافت کا درس دے کر دنیا کی امامت کا کام سونپا گیا۔ یہ درس لے کر جب میں مسند انصاف پر بیٹھا تو شہر میں بکھری ننگی لاشیں، لہو کے چھینٹے اور قاتل کے ہاتھ میں بندوق دیکھنے کے بعد بھی میں نے مزید شواہد مانگے تاکہ میں مجرم کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکوں۔ یہ درس لے کر جب میں ایوان اقتدار پہنچا تو ایک دوسرے کو چور، ڈاکو اور لٹیرا ثابت کرنے میں وقت کاٹ دیا تو باہر کھڑی عوام نے سوال کیا، ہم نے تمہیں اس لیے چنا تھا کہ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر تک پہنچا سکو، مگر تم نے تو ہم سے جینے کی امید تک چھین لی۔ تو اے خلیفہ دوم آ اور دیکھ کہ تیری ریاست مدینہ ایک حقیقت تھی جہاں نہر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جاتا تھا تو حکومت جواب دیتی، اور میری ریاست مدینہ ایک خواب ہے جہاں امیروں کے کتے تو عیش کرتے ہیں مگر غریب کا بچہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے، مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ تو صدر علی وقار، یہ وہ خواب تو نہیں کہ جس کی بنیادیں آگ اور خون کے دریا عبور کر کے رکھی گئی، اور یہ وہ تعبیر تو نہیں کہ جس کے لیے اسے مدینہ ثانی کہا گیا کہ جگر کا خون پلا کر تم نے بنیادیں رکھی تھی کیوں، ایک ایسے آشیانے کی کہ جس کے سب مکینوں کو سلاسل میں ہی پلنا تھا، کہ جس کے صحن میں تازہ گلابوں کو جننا تھا، نہ شاہین پھڑ پھڑاتے ہیں، نہ تارے جگمگاتے ہیں، نہ سکہ مصطفیٰ کا ہے، نہ نعرہ لا الہ کا ہے۔ اگر وہ خواب سچے تھے تو یہ تعبیر کیسی ہے، اگر معمار مخلص تھے تو یہ تعمیر کیسی ہے، اگر معمار مخلص تھے تو یہ تعمیر کیسی ہے۔ صدر علی وقار، میرے خواب کی تعبیر مشکل ضرور ہے مگر ناممکن ہے۔ اس خواب کی تعبیر میں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں، کیونکہ یہ خواب آج بھی اپنی بچی کھچی سانسوں سے جی رہا ہے۔ اس کی رفتار کچھوے کی سہی مگر چل رہا ہے۔ کبھی یہ خواب میجر عزیز بٹی بن کر BRB نہر کے کنارے کھڑا نظر آتا ہے تو کبھی MM عالم بن کر پاک فضاؤں پر حکمرانی کرتا ہے۔ کبھی یہ خواب گاس کھا کر ایٹم بم بنانے کا اعلان کرتا ہے تو کبھی چاغی کے پہاڑوں پر نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے۔ کبھی یہ خواب 2005 کے زلزلے
اور 2010 کے سیلاب میں قوم کو یکجا کرتا ہے، تو کبھی عرفا کریم اور علی معین نوازش بن کر سبز ہلالی پرچم کو بلند کرتا ہے، کبھی یہ آپ ملک میں شاہراہوں کے جال بچھاتا ہے، تو کبھی اقتصادی راہداری جیسے عظیم منصوبے ملک میں لاتا ہے، کبھی یہ آپ رد الفساد اور ضرب عضب کی صورت دہشت گردی کی جڑیں اکھاڑ پھینکتا ہے، تو کبھی جڑیں اکھاڑ پھینکتا ہے، تو کبھی اے پی ایس پشاور میں اپنے لہو سے اس چمن کی آبیاری کر کے یہی صدا لگاتا ہے کہ میرے جیتے جی تیرے شہروں پر آسیب کی زردی چھائے کیوں، تیرے سر سے آنچل ڈھلکے کیوں، تیرے نین کول مرجائے کیوں، سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر، جان رکھ دیں گے ہر ڈالی پر آنچ نہ آنے دیں گے کبھی اس خواب کی خوش اقبالی پر، اے میرے دیار وفا و یقین، آزاد صدا، خوشحال صدا، تیرے بازو گجرے لال صدا، تیرے بازو گجرے لال صدا۔ شکریہ۔